وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 11 پڑھ رہے تھے، اور اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کی شان ہم نے پڑھی اس صورت کے شروع سے لے کر، اور یہاں ہم نے پڑھا کہ اللہ اتنی شان والا ہے. اب اللہ اکیلے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں. اللہ کے علاوہ اب جو بھی چیز ہے وہ مخلوق ہے. اللہ ہر چیز کے خالق ہے. اب اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، جب وہ اللہ کی مخلوق ہے، جب وہ ناقص ہے، ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو اب اس کا جتنا بھی مقام ہو جائے، جتنا بھی اس کا مرتبہ ہو جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ اللہ جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کوئی شے نہ اللہ کے مثل ہے، ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ شان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز اللہ کے مثل نہیں ہو سکتی. ہم نے پڑھا سورہ مریم میں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کے رب ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی ہی عبادت کیجئے اور اللہ کی عبادت پر ڈٹ جائیں. هل تعلم له سمیہ، کیا کوئی آپ اللہ جیسا جانتے ہیں؟ کیا اللہ کا کوئی ہم نام، کیا اللہ کا کوئی ہم صفات، اللہ جیسا آپ کو کوئی علم ہے؟ استفہام انکاری ہے، سوال ہے، سوال کے اندر ہی انکار ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. سورہ اخلاص کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی ایک بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کے جیسا نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے. اور بھی قرآن و حدیث کے نصوص ہیں جن سے اس بات کا پتہ لگتا ہے اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ذکر کیا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہو، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، یا یہ سورہ مریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی هل تعلم له سمیہ، اور سورہ اخلاص یا اس جیسی دیگر آیات، احادیث وغیرہ ہوں، ان آیات کے بارے میں صحیح تفسیر ان کا صحیح مفہوم، صحیح معنی وہی ہوگا جو قرآن کریم کے دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے.
جو مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کریمہ سے سمجھا اور آگے صحابہ کرام کو سکھایا، جو مفہوم صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور آگے پھر امت کو سکھایا، پہنچایا، تو ان آیات کا وہی مفہوم ہوگا جو مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں صحابہ کرام ان سے ثابت ہوگا، ان کے شاگردوں تابعین سے، تابعی نظام سے، اور ان کے شاگردوں تبع تابعین ائمہ کرام سے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، جن کے بارے میں کل میں نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں نے کل ذکر کیا کہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات کا علم، اللہ کے احکامات کا علم، یہ علم ہمیں خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ کے بتائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بتائے بغیر اللہ کی عظیم قدرتیں، عظیم نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کسی حد تک اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی شان کا پتہ لگتا ہے، اللہ رب العالمین کے وجود کا، اللہ رب العالمین کی توحید کا، اللہ رب العالمین کی شان کا پتہ لگتا ہے، لیکن ہم خود ہی کائنات کے اندر غور کر کے اللہ کی ساری صفات نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات ہو، اللہ کی صفات ہوں، اللہ رب العالمین کے احکامات ہوں، ان کے بارے میں اگر ہم نے پتہ لگانا ہے تو اس کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یقینی ذریعہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں اپنے بارے میں اپنی مخلوق کو۔ وہ مخلوق جو اپنے بارے میں مکمل نہیں جانتی، اپنے بارے میں مکمل نہیں جانتی، اس کائنات کی دیگر چیزوں کے بارے میں وہ مکمل علم نہیں رکھتی، تو وہ مخلوق اپنے خالق کے بارے میں خود بخود کیسے علم حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں حاصل کر سکتی۔ اگر وہ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو یہ اللہ پر افتراء ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اس کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ باندھنا بھی آ جاتا ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں جھوٹ باندھنا بھی آ جاتا ہے۔ لا علمی میں کوئی بات کہنا یا سمجھیے جھوٹ باندھنا ہی ہے۔ اور اللہ کے احکامات، جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، جو اللہ کے اوامر ہیں، جو اللہ کے نواہی ہیں، ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنا، یہ بھی افتراء علی اللہ میں آتا ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دینا، یہ بھی افتراء علی اللہ میں آتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین کے بتانے سے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑا علم ہے، اللہ کا علم، اللہ کے بارے میں علم۔ مخلوق کی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق کے بارے میں پتہ لگے، اور یہ ہر مخلوق کے لیے ضروری بھی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی آیت ہے، کل پیش کی تھی میں نے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو جان لیجئے، اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اپنے رب کو پہچان لیں اور اپنے رب کی شان کو پہچان لیں، اور یہ بھی پہچان لیں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود کہلانے کے، اللہ کا شریک کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں جو اہل السنہ والجماعہ نے سمجھا اس آیت کریمہ سے، یا قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، شان کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کے بارے میں جو قرآن کریم کے آیات سے ہمارے سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آگے سکھایا امت کو، تو وہ صحابہ کرام کا جو موقف ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کی رائے ہے۔ اور میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے جو خلافات پیدا ہوئے وہ عقیدے کے بارے میں خلافات پیدا ہوئے، اسی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں۔ کچھ لوگ تقدیر کے منکر ہو گئے،
کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی صفات کے منکر ہو گئے۔ کیسے منکر ہوئے؟ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اس آیت کریمہ کو صحیح سمجھا نہیں، اس آیت کریمہ کا ایک حصہ لے لیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں، اگلا حصے کو بھول گئے، اگلے حصے پر توجہ نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کو محبت کرنے والا مانیں گے تو محبت تو مخلوق بھی کرتی ہے، اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کے ساتھ وہ کسی حد تک اس کے سامنے مجبور بھی ہو جاتا ہے، کسی حد تک اس کے سامنے بے بس بھی ہو جاتا ہے، محب محبوب کے سامنے۔ محب کو محبوب کی بعض دفعہ غلط سلط باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں، ہمیں دنیا کے اندر تجربہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ وہ کہتے ہیں محبت کرنا یہ ایک صفت ہے، اچھی صفت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ محبت جو ہے یہ انسان محب کو کمزور بنا دیتی ہے محبوب کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین تو کبھی کمزور نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ان صفات کے اندر اپنی عقل استعمال کی، ذہن زیادہ استعمال کیا، زیادہ ذہن استعمال کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کو محبت کرنے والا مانیں گے تو مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اور مخلوق کی محبت ایک اچھی صفت ہے۔ مخلوق اگر کسی سے محبت کرے لیکن اس محبت میں کچھ ناقص صفات بھی آ جاتی ہیں تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کی صفت محبت مخلوق کی محبت کی مثل ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العالمین کو کسی حد تک ناقص ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو بھی ان کی باتیں ماننے پڑتی ہیں۔ یہ فلسفے بیان کر کے انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفت محبت کا انکار کر دیا، اللہ کی صفت رحمت کا انکار کر دیا۔ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی کتنی آیات سے، کتنی احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے رحم کرنا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے اگر اللہ کو رحیم مانا تو محبت تو رحم تو مخلوق بھی کرتی ہے، اور رحم کے اندر بھی کچھ ناقص صفات آ جاتی ہیں تو مخلوق سے مشابہت بھی ہو جائے گی اور نقص بھی آ جائے گا۔ تو یہ فلسفہ بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا۔ اور دلیل کیا پیش کی؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ نہیں انہوں نے غور کیا کہ ہم لیس کمثلہ شیء پر عمل کرتے کرتے اللہ کی بیان کردہ آیات کا ہی تو انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین محسنین سے محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کو محبت کرنے والا مان لیا تو مخلوق بھی محبت کرتی ہے، تو اور پھر محبت کے اندر وہ تھوڑا سا نقص بھی آتا ہے۔ بھئی وہ مخلوق کی محبت میں نقص آتا ہے، یہ بھول گئے۔ اگر اللہ کی محبت، ہم کہ اللہ محبت کرتے ہیں، مخلوق بھی محبت کرے، ٹھیک ہے، مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی صفت کامل ہے، سارا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو محبت کرنے والا مانیں گے تو مخلوق کی مشابہت ہو جائے گی، اس آیت پر پوری طرح عمل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کو محبت کرنے والا مانے تو محبت کے اندر نقص بھی آتا ہے، اللہ ناقص نہیں ہوتے۔ یہ عقلی منہ شگافیاں کر کے انہوں نے اللہ کی محبت کرنے کا انکار کر دیا، بہت ساری آیات کا انکار کر دیا جن آیات کریمہ سے اللہ کا محبت کرنا ثابت ہوتا تھا۔ اسی طرح رحم کرنا، اسی طرح غضب، اسی طرح اللہ کا انتقام لینا، اور اللہ کا مکر کرنا۔ اللہ تدبیر کرتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کا مذاق اڑانا۔ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے لیے صفت نقص ہے دھوکہ دینا، یہ مذاق اڑانا تو صفت نقص ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں اس کو بیان کر سکتے۔ بھی اگر یہ صفت نقص ہوتی اللہ اپنے لیے کیوں بیان کرتے؟ ٹھیک ہے مذاق اڑانا مخلوق میں صفت نقص ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اللہ رب العالمین جب مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی بلا وجہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ کبھی بھی کسی کا تمسخر نہیں اڑاتے بلا وجہ۔ ہاں جب کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرے، تو پھر اللہ رب العالمین جیسے کہ تیسا کے اصول کے تحت اللہ بھی اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں،
اور یہ اللہ رب العالمین کے کامل ہونے کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کرے، کوئی اللہ کے بندوں اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرے اور اللہ تعالیٰ جواب میں اس کے ساتھ اسی جیسا عمل نہ کریں، اس کو اسی عمل کی اسی جیسی سزا نہ دے سکیں، یہ صفت نقص ہوگی اللہ کے لیے۔ کسی کے مذاق کے جواب میں اللہ کا مذاق کرنا، کسی کے دھوکے کے جواب میں اللہ کا اس کو دھوکہ دینا، کسی کی تدبیر کے جواب میں اللہ کا اس کے ساتھ تدبیر کرنا، مکر کرنا، یہ صفت نقص نہیں ہے، یہ صفت کمال ہے۔ اس کو دنیا کے انسانوں کی طرح مذاق اڑانا، دنیا کے انسانوں کی طرح جو ہے وہ دھوکہ دینا اور دنیا کے انسانوں کی طرح الٹی سیدھی چالیں چلنا، وہ مراد نہ لیں۔ یہ اللہ کے ساتھ جب ان کا اطلاق ہوگا تو اس سے وہ نقص والی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ نقص ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے لیے کبھی ثابت نہ کرتے۔ نہیں، انہوں نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اس آیت کے حصے پر انہوں نے اپنے ذام میں عمل کر لیا، لیکن کئی آیتوں کا انکار کر دیا انہوں نے۔ اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا موقف یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں ہم مثلیت کی نفی کریں گے مخلوق سے، لیکن مثلیت کی نفی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی صفات سے معطل کر دیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی بھی اللہ محبت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتے، اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے دونوں صفات آئی ہیں، محبت کی میں نے آپ کو آیات پیش کی ہیں، غصے کی بھی آیات ہیں قرآن کریم میں۔ فباؤوا بغضب من اللہ، یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ ان سے غصے میں ہے، یہودیوں سے۔ اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں، سخط من اللہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سخط اللہ علیہم بھی قرآن میں ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نہیں جی، ہم اللہ کی ناراضگی کو نہیں مانتے، ناراضگی تو مخلوق کی صفت ہوتی ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، مثلیت ہو جائے گی، پھر ناراض ہونا، ناراضگی کے اندر پھر کوئی بندہ غلط بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بھئی بندہ غلط ناراض ہوتا ہے، اللہ کبھی غلط ناراض نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ کی ناراضگی ہماری ناراضگی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں سمجھے وہ، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کا۔ اہل سنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفات میں مطلقاً نفی نہیں کرتے، وہ اللہ کی صفات کی مخلوق سے مثلیت کی نفی تو کرتے ہیں، لیکن مثلیت کی نفی کرتے کرتے اللہ کی صفات کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی صفات کا اقرار کر کے مثلیت کی نفی کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ گویا کہ اللہ کی صفات کا اس بات بھی کرتے ہیں اور اس بات کرتے کرتے مثلیت کی نفی بھی کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو اس آیت کے دونوں حصوں پر عمل ہو جاتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب آپ دیکھیے یہی آیت کریمہ، ایک ہی آیت کریمہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جہمی لوگ، جہمیہ پورا ایک گروہ ہے، جہم بن صفوان کے جو پیروکار ہیں جہمیہ، وہ لوگ اللہ کو سمیع بھی نہیں مانتے، اللہ کو بصیر بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو سمیع مان لیں، اللہ کو بصیر مان لیں۔ سمیع اور بصیر تو انسان ہوتا ہے، قرآن میں انسان کے بارے میں ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا، ہم انسان کو آزماتے ہیں، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ تو انسان سمیع اور بصیر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی سننے والے دیکھنے والے۔ اسی آیت کریمہ میں، جس آیت کریمہ سے وہ اللہ کی سماعت اور بصارت کا انکار کرتے ہیں لیس کمثلہ شیء سے، اسی آیت کریمہ کا ساتھ ہی حصہ ہے وہو السمیع البصیر، وہ اس پہ توجہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی صفت سمیع اور صفت بصیر، سماعت اور بصارت کا انکار کر دیتے۔ کہتے ہیں اگر اللہ کی سماعت مان لی، اللہ کو سمیع مان لیا تو سمیع تو انسان بھی ہوتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ سمیع ہیں، یہ تو ہو گیا وہو السمیع البصیر کا معنی، اور لیس کمثلہ یہاں کیسے فٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی سماعت مخلوق کی سماعت کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء پر بھی عمل ہو گیا، دونوں پر عمل ہو گیا۔
دو آیات کو یا دو جملوں کو دونوں پر عمل کرنا بہتر ہے کہ ایک جملے کو دوسرے سے ٹکرا کر ایک کو دوسرے پر فوقیت دے کر ایک پر عمل کرنا دوسرے کو چھوڑ دینا؟ یہ تو بہتر نہیں ہے، یہ تو ایک غلط اور باطل طریقہ کار ہے۔ دونوں جملوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ بصیر ہے، اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بصیر ہیں، یہ ہو گیا وہو السمیع البصیر کا معنی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء پر عمل کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی بصارت مخلوق کی بصارت کی مثل نہیں ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑا ہی سادہ سا موقف ہے، آسان سا موقف ہے۔ اب اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں جو قرآن و حدیث میں آتی ہیں ان کو اسی طرح مانتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ اس بات ہو گیا اللہ کی صفات کا۔ مثلیت کی نفی کریں، اللہ کا علم مخلوق کے علم کی طرح نہیں ہے، مخلوق کا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، مخلوق بھی غصہ کرتی ہے، اللہ کے غصے کا اس بات کریں کہ لیکن اللہ کا غصہ مخلوق کے غصے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ غلط بات پہ کبھی غصہ نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ اتنا غصہ نہیں کرتے کہ مخلوق کی طرح کے قابو نہ رہے اپنے اوپر۔ جتنا غصہ کرنا ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، ہم اس کی زیادہ تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتے، بس ہم یہ کہیں گے اللہ غصہ کرتے ہیں لیکن اللہ کا غصہ مخلوق کے غصے کی طرح نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو ناراض کرے تو پوری رات جو ہے وہ، بعض احادیث میں آتا ہے بعض اعمال کے بارے میں کہ جب کوئی بندہ وہ عمل کرے گا تو جب اللہ سے ملے گا اللہ اس پہ غصے ہوں گے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اب مجھے وہ عمل ذہن سے نکل گیا۔ تو کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن کریم کی کئی آیات میں ذکر ہے اللہ غصے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں غصہ جو ہے مخلوق کی صفت ہے، یہ تو اللہ کو مخلوق کے برابر ہم قرار دے دیں گے، مخلوق کے مثل قرار دے دیں گے۔ تو اہل سنت والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اس بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کرنے کے ساتھ ساتھ مثلیت کی نفی کرتے ہیں۔ نہ تو وہ اللہ کی صفات کی مطلقاً نفی کرتے ہیں کہ اللہ کو صفات سے ہی معطل کر دیا جائے، اور نہ ہی وہ اللہ کی صفات کا اس طرح کر کے مطلق اس بات کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو بالکل مخلوق کی صفات کی طرح مان لیا جائے۔ وہ اللہ کی صفات کو اس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا اس بات بھی ہو، جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اللہ کا رسول کا بیان کرنا یاد رکھے وہ اللہ کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ وہ صفات کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا، ان کا اس بات کرتے ہیں، اور اس بات کرتے کرتے مثلیت کی نفی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے، اس زمین پر ہے، وہ فوت ہو جائے گی، فانی ہے وہ۔ ویبقى وجہ ربک، اور باقی رہے گا آپ کا رب کا وجہ، وجہ چہرہ۔ اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے۔ اہل سنت والجماعہ اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کو مانتے ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العالمین کے وجہ کے، اللہ رب العالمین کے چہرے کے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی منہ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، وہاں اللہ ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعہ اللہ کے لیے وجہ کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے وجہ کا اس بات کرتے ہیں لیکن مثلیت کی نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں جس طرح مخلوق کا ہوتا ہے۔ جب مخلوق کے وجوہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، مخلوق کے چہرے آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو خالق اور مخلوق کے کیسے ملیں گے؟ کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ ظاہری حد تک اللہ کے لیے بھی وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مخلوق کے لیے بھی وجہ کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا وجہ اور مخلوق کا وجہ وہ ایک جیسا ہو جائے گا، نہیں۔ اس کو آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ اللہ کا وجود بھی ہے، مخلوق کا وجود ہے کہ نہیں؟ مخلوق کا بھی وجود ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ اب کیا وجود ایک جیسے ہو جائیں گے؟ کہاں اللہ کا وجود، کہاں مخلوق کا وجود۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی صفات کو مانیے۔ اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اور 2 ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اس بات بھی کرتے ہیں، نفی بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہم ہاتھوں کا اس بات کرتے ہیں لیکن وہ ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔
یہ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کا معنی۔ گمراہ فرقوں کی طرح یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کا انکار کر دو، وہ اللہ کے ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اللہ کے ہاتھوں کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تحریف کر دیتے ہیں، انکار نہیں کرتے کہ ٹوٹل انکار کر دیں۔ تو قرآن میں ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ، یداہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ خرچ کرتے ہیں۔ تو گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں ہے، اگر مان لیا تو مثلیت لازم آئے گی۔ اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں نہیں، اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو گویا کہ اہل سنت والجماعہ اللہ رب العالمین کی جو جو صفات قرآن اور سنت میں آتی ہیں ان صفات کا اس بات کرتے ہیں، اس بات کرتے کرتے جیسے وہ اللہ کی شان کے ساتھ لائق ہے، مخلوق کے ساتھ اس کی مثلیت کی نفی کرتے جاتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعہ کا موقف۔ گویا کہ اہل سنت والجماعہ اللہ کی جو صفات قرآن و سنت میں آئی ہیں ان صفات کا جو معنی ہے اس معنی کو تو مانتے ہیں، لیکن اس معنی کی جو تفصیل ہے یا کیفیت ہے، کیفیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کیفیت کا علم اللہ کو ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے جو اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی۔ دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں بات کی، میں نے کہا کہ مخلوق اپنی طرف سے اللہ کی کوئی صفت ثابت نہیں کر سکتی، صرف اللہ کی وہی صفت ہم مانیں گے جو اللہ خود اپنی بیان کریں گے، اللہ بیان کریں یا اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ جب یہ اصول ہم نے مان لیا تو پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی جو صفات کتاب و سنت میں آ گئیں، اہل سنت والجماعہ اللہ کی ان صفات کو مانتے ہیں، لیکن ان صفات کی تفصیلات بیان کرنا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنی طرف سے اللہ کی کوئی نئی صفت بیان کر دینا۔ مثلا مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے چہرے کا ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے چہرے کا اس بات کرتے کرتے یہ کہہ دے کہ اللہ کا چہرہ اس طرح ہے جس طرح مخلوق کا ہوتا ہے، اور اس چہرے کے اندر جس طرح مخلوق کے چہرے کے اندر فلاں فلاں چیز ہے، اللہ کا چہرہ بھی اس طرح کا ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، یہ تفصیل ہے، یہ تفصیل ہے، یہ بھی اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں باتیں کہنا ہے، یہ بھی افتراء علی اللہ ہے اگر اللہ نے وہ تفصیل بیان نہیں کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس طرح اللہ کے لیے کسی ایک نئی صفت کا اس بات کرنا جو کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ اللہ پر افتراء ہے، اسی طرح اللہ کی کسی بیان کردہ صفت کی اپنی تفصیل بیان کرنا، اپنی تشریح بیان کرنا، اپنی کیفیات بیان کرنا، یہ بھی افتراء علی اللہ ہے۔ اہل سنت والجماعہ اللہ کی صفات اس حد تک مانتے ہیں جس حد تک اللہ نے بیان کی، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ آیت الکرسی میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کی کرسی کا ذکر ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو وسعت میں لے لیا، اتنی بڑی اتنی عظیم کرسی ہے، آسمان و زمین اس کے اندر ہیں، وہ آسمان و زمین پر بھی وہ وسیع ہے اور آسمان و زمین پر حاوی ہے۔ اہل سنت والجماعہ اللہ کی کرسی کو مانتے ہیں، اس بات کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ کرسی اس طرح کی ہے جس طرح ہماری کرسیاں ہوتی ہیں۔ ہماری کرسیوں میں 4 پائے ہوتے ہیں، سیٹ ہوتی ہے جس میں کوئی بیٹھتا ہے، پیچھے ٹیک ہوتی ہے۔ اللہ کی کرسی کی کیا بالکل یہی تفصیلات ہیں۔ جب اللہ نے تفصیلات بیان نہیں کی، ہمیں ان تفصیلات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کی کرسی کو ہم کرسی مانیں گے، یہ نہیں ہم کہیں گے نہیں ہم اللہ کی کرسی نہیں مانتے، اللہ کی کرسی مانیں گے تو مخلوق کی کرسی سے، یہ مخلوق کرسی سے مشابہت لازم آئے گی، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی کرسی مانتے ہیں۔ اب گمراہ فرقے کیا کہتے ہیں یہاں؟ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے اللہ کی کرسی کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں اللہ کی کرسی کو مان لیا تو اس کرسی سے مشابہت لازم آئے گی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہ آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ تو انکار ہی کر دیتے ہیں سیدھا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کرسی سے مراد کرسی نہیں ہے، کرسی سے مراد علم ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی مراد نہیں ہے، مراد اس سے علم ہے۔ اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں یہ بھی تو تحریف ہے، یہ بھی تو انکار ہی ہے۔ تو کرسی کا مطلب کرسی ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ کرسی عربی کا لفظ ہے، عربی سے اردو میں آیا ہے۔ کرسی عربی زبان میں کرسی کو کہتے ہیں، کرسی سے اللہ کی کرسی کا اس بات کرنا چاہیے، کرسی سے اللہ کا علم ثابت کرنے لگو تو علم کے لیے تو لفظ علم ہوتا ہے عربی زبان میں، علم کے لیے تو عربی میں لفظ کرسی نہیں آتا۔ نہیں جی کرسی مان لی تو کرسی سے جو ہے وہ مشابہت لازم آئے گی، یہاں سے علم مراد لے لو۔ بھائی کرسی سے مراد علم کیسے مراد لے لیں؟ یہ بھی تو تحریف ہے۔ یہ جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں عربی میں کرسی ہے۔
اب ہم کہتے ہیں اللہ کی کرسی ہے، لیکن وہ کرسی ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے وہ کرسی بنائی ہے. کیا وہ کرسی ہماری کرسی کی طرح ہے؟ 4 پائے ہیں اس میں، اور اس کی سیٹ ہے، اور اس کی جو ہے ٹیک ہے، اور اس کے یہ ہتھے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو پتہ ہے. جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی اہل سنہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے. تو اہل سنہ والجماعہ کے بارے میں یاد رکھیے اللہ کی صفات کا وہ اس بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں ان کا اس بات اس حد تک کرتے ہیں جس حد تک اللہ نے بیان کیا. وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، جس کو کیفیت کہتے ہیں. تو بڑا مشہور مقولہ ہے امام مالک کا. امام مالک سے کسی نے سوال کیا، قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ کے استوا کا ذکر ہے. اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے استوا کے بارے میں اختلاف بڑا مشہور ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. اشعری ماتریدی اللہ کا استوا نہیں مانتے، اللہ کا عرش پہ استوا نہیں مانتے، وہ استوا کی تحریف کرتے ہیں. استوا علی العرش کا مطلب ہے، استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اور استوا علی العرش کا مطلب ہے الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہیں، عرش کے اوپر ہیں. یہ ہے اس کا صحیح معنی. یہی اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، اگر اللہ کو بلند مان لیا اور پھر وہ اس کی کوئی تعویل کر کے یا وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں استوا کا مطلب بلند ہونا نہیں، استوا کا مطلب قبضہ کرنا ہے. استوا استولا کے معنی میں ہے. اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ کا عرش پہ حکم چلتا ہے. اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، استولا ہے. یہ استوا استولا کے معنی میں ہے. استولا کا مطلب قبضہ کرنا، اللہ کا عرش پہ قبضہ ہے. انہوں نے استوا کا معنی کا رد کر کے تحریف کر دی، معنی ہی چینج کر دیا. استوا کا کرسی کا معنی ہی چینج کر دیا. علم مراد ہے. امام مالک سے سوال ہوا، امام مالک نے مشہور مقولہ فرمایا، وہ اب مقولہ مشہور ہے. انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم. کسی نے پوچھا استوا، اللہ کے استوا سے کیا مراد ہے؟ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول. چلیں اذان کے بعد بیان کرتا ہوں. بالکل یہی بات ہے کہ جب اللہ کے ہاتھ مانے تو اللہ کے ہاتھ ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہوں گے. اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اہل سنہ والجماعہ اس بات کے ساتھ نفی بھی کرتے ہیں، مثلیت کی نفی کرتے ہیں. لیس کمثلہ شیء، کہتے ہیں مخلوق کی طرح نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے. تو مخلوق میں بھی تو مختلف مخلوق کے ہاتھ مختلف ہوتے ہیں. ہم سب پر ہاتھ کا اطلاق کرتے ہیں. دیکھیں ہم جانور کی بھی دستی، ہم کہتے ہیں جانور کی دستی ہوتی ہے، بکرے کی، دمبے کی، گائے وغیرہ کی. اگلے جو ٹانگیں ہیں ان کو دستی کہتے ہیں، ان کو ہاتھ کہتے ہیں. انسان کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں. اب انسان کے اور بکرے کے ہاتھ کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ حالانکہ دونوں کے لیے لفظ دست ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، انسانوں کے ہاتھ کو، اور جانور کے ہاتھ کو بھی دستی. اب اسم کا اشتراک ہے، لیکن مخلوق میں بھی دونوں دست سے معنی مختلف ہے. تو جب مخلوق کے اندر ہی، ابھی آپ نے مثال دی کان کی، انسان کے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. یہ تو زمین و آسمان تو، لیکن اب یہ کہ کسی کو یہ سمجھ آئے تو، جب یہ فلسفے آ جاتے ہیں نا، جب عقلی منہ شگافیاں آ جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں عقل استعمال کرو، لیکن عقل اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی صفات کا رد کرنے کے لیے ہم عقل استعمال کریں. ہم اللہ کے احکامات کے بالمقابل اپنی عقل استعمال کریں. جس طرح شیطان، اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے کہا میں کیوں اس کو سجدہ کروں کہ جو مجھ سے کم تر ہے، وہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، اب میں آگ سے بنا ہوا ہو کر مٹی سے بنے ہوئے کو سجدہ کروں. عقل استعمال کی اللہ کے حکم کے بالمقابل. اللہ کے حکم کے بالمقابل عقل استعمال کرنا شیطانی کام ہے. عقل استعمال کرو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، آیات کو سمجھنے کے لیے. اللہ کے احکامات، اللہ کی وحی کے تابع رہ کر عقل کو استعمال کرو. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک حکم فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان فرمائے، ایک بندہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، قرآن میں یہ چیز آ گئی، میرے تو عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں تو اس کو نہیں مانتا. یہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ اگر کوئی چیز بیان کریں جو اس کائنات کے خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، تم نطفے سے پیدا ہو کر اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تم آگے ہو. تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ صفات ہیں، ایک انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اب اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات مانیں اور ساتھ مثلیت کی نفی کرتے رہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ امام مالک سے سوال ہوا
کہ حضرت استوا کا معنی کیا ہے، الرحمن علی العرش استوا ثم استوى علی العرش، امام مالک نے اس کا جواب دیا. وہ جواب ایسا مشہور ہوا کہ وہ اہل سنہ والجماعہ کا اب گویا کہ بنیادی موقف اللہ کی ہر صفت کے بارے میں یہی ہے. اللہ کی کسی صفت کے بارے میں آپ نے عقیدہ رکھنا ہے تو وہ یہی عقیدہ رکھیں. یہاں استوا ہے، وہاں آپ وہ کوئی اور صفت لے آئیں اللہ کی. تو امام مالک سے سوال ہوا حضرت استوا کا معنی کیا ہے؟ استوا کا معنی تو پتہ تھا سب کو، بلند ہونا، عربی سب عربی تھے، عربی جانتے تھے. اللہ کے استوا سے کیا مراد ہے؟ اللہ عرش مستوی ہے. امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، یعنی بلند ہونا. ہم جو معنی ہے استوا کا ہم وہ مانتے ہیں، اس کا اس بات کرتے ہیں، اور جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی بلند ہونا. اس کا معنی قبضہ کرنا نہیں ہے، استولا وہ نہیں ہے. استوا کا معنی قبضہ کرنا نہیں ہوتا، استوا کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے. ہم استوا کو استولا سے تحریف نہیں کریں گے. یہ تو اسی طرح کی تحریف ہے جس طرح یہودیوں سے اللہ نے کہا کہ اس بستی سے داخل ہو، تو اس بستی سے داخل ہوتے ہوئے تم نے کہنا ہے کہ حطتن، اے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. حطہ وقولوا حطتن، انہوں نے لفظ کو بدل دیا، لفظ کا معنی بدل دیا. حطہ کا مطلب تھا اللہ معاف کر دے، حطہ کا مطلب ہوتا گرانا، اے اللہ ہمارے گناہ گرا دے، ہمیں معاف کر دے. یہ استغفار کے معنی میں تھا. انہوں نے حطتن کو حبتن، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دانے چاہیے گندم کے، ہمیں جو کے دانے چاہیے. حطتن کو حبتن سے بدل دیا، یا حطتن کو حنطتن سے بدل دیا. حنطتن کہتے ہیں گندم کو. یہ تحریف ہوتی ہے. استوا کو استولا سے بدل دینا. اب اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، ہمارے سلف صالحین کہتے ہیں کہ استوا کا معنی استولا کرنا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ حطتن کا معنی حنطتن کرنا، یا حطتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہنا، فی شعیرتن کہنا. یہ تحریف ہے اور بہت زبردست بات ہے، غور کرنے والی بات ہے. اللہ تو فرما رہے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے تو الرحمن علی العرش استولا نہیں کہا. یہ کہتے ہیں نہیں استوا استولا کے معنی میں، حالانکہ استوا کا معنی استولا ہے ہی نہیں. استولا کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا. ایک بندہ نیچے بیٹھے بیٹھے بھی کسی چیز پر قبضہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى کا مطلب ہے اللہ عرش پہ قابض ہے، چاہے وہ عرش کے اوپر ہے کہ نہیں. ہم اللہ کا عرش کے اوپر ہونا نہیں مانتے. اس سے یہ خرابی لازم آئے گی، یہ خرابی لازم آئے گی، یہ خرابی لازم آئے گی. امام مالک نے یہاں ائمہ اربعہ ہمارے سلف صالحین سارے اہل سنہ والجماعہ میں سے، صحابہ کرام، تابعین، بڑے بڑے ائمہ ہیں سارے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں عقیدے میں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار کہلانے والے، اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، پرانے زمانے کے حنفی، وہ بھی عقیدے میں اہل سنہ والجماعہ تھے. لیکن آج کے حنفی عقیدے میں اہل سنہ والجماعہ نہیں ہے. آج کے حنفی کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں فقہ میں، عقیدے میں ہم امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں مانتے. عقیدے میں ہم مقلد ہیں ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے. ہم عقیدے میں آج اشعری ہیں اور ماتوریدی ہیں. اور اشعری اور ماتوریدی اللہ کی بہت ساری صفات نہیں مانتے. 7 صفات مانتے ہیں، باقی صفات نہیں مانتے. اللہ کا استوا نہیں مانتے عرش پر، اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے، اللہ کے چہرہ نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی آنکھیں نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کا محبت کرنا، اللہ رب العالمین کا غضب کرنا، غصہ، یہ سب چیزیں نہیں مانتے. ان کی تعویل کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. تو امام مالک سے سوال ہوا استوا کا معنی کیا ہے، تو امام مالک نے مشہور اپنا جواب دیا تھا کہ الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے بلند ہونا، اور ہم یہ اللہ کے لیے اس بات کرتے ہیں اس کا. والکیف مجہول، یہ بات بہت اہم ہے. کیفیت اللہ عرش کے اوپر ہیں کیسے، اللہ نے نہیں بیان کیا. جب نہیں بیان کیا ہم اپنی طرف سے بات کریں گے یہ افتراء علی اللہ ہو جائے گا. جب اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی ہم بھی اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. جب اللہ نے بیان نہیں کیا ہم کیوں عقل کے گھوڑے دوڑائیں. دیکھیے کتنا زبردست موقف ہے. جتنا اللہ نے بیان کیا وہ مانیں گے، جو بیان نہیں کیا وہاں ہم ٹھہر جائیں گے. ہم کہیں گے اللہ کو پتہ ہے. پھر فرمایا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. ایک بندہ پوچھے جی اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہیں، جب پتہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی تفصیل نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. گہرائی میں جانا بدعت ہے، کوشش کرنا میں معلومات حاصل کروں، یہ سب چیزیں بدعت ہیں. انسان گمراہی ہوتا جائے گا. والایمان بہ واجب، لیکن ایمان لانا ضروری ہے. یہ ماننا ضروری ہے اللہ عرش مستوی ہے. اگر نہیں مانیں گے تو قرآن کریم کی کتنی آیات کا انکار ہو جائے گا. اب
یہ ایک ایسا اصول بن گیا ہے، اللہ کی کوئی صفت بھی کتاب و سنت میں آ جائے، اس صفت کے بارے میں یہ آپ ایک فارمولہ میتھ کا ہوتا ہے، یہ آپ سمجھیے یہ اہل سنہ والجماعہ کے اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدے کا ایک فارمولہ ہے۔ اللہ کی ہر صفت کو اس فارمولہ میں بٹھا دیں۔ نہیں بلند نہیں، مثلا اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی بندہ کہے جی اللہ کی صفت محبت کرنا ہے کہ نہیں، ہم کہیں گے کہ اللہ کا محبت کرنا، الحب معلوم، محبت کا معنی معلوم ہے، محبت کرنے کا مطلب محبت کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی 70 سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس طرح مثلا اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، اللہ عالم، بہرحال مثلا اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے ہاتھوں کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد قوت ہے، اللہ قوت رکھتے ہیں۔ یہ بھی تحریف ہے، یاد رکھیے، اللہ کے ہاتھوں سے مراد قوت لے لینا اور یہ کہنا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یہ بھی تحریف ہے۔ ہاتھ سے مراد ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی، یہ قریب کے زمانے کے، وہ منصور حلاج ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ صوفیوں کا امام ہے۔ جی تبع تابعین کے بعد کے ہیں یہ لوگ، امام محدثین وغیرہ کے دور کے بعد، ائمہ اربعہ محدثین کے دور کے بعد کے لوگ ہیں یہ۔ ابو الحسن اشعری تو بعد میں وہ تائب ہو گئے تھے اشعریت سے، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی کہ یہ جو اشعریت کا موقف ہے صحیح نہیں ہے۔ جو امام ہیں اشعریت کے وہ اپنے موقف سے تائب ہو گئے تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی اہل سنہ والجماعہ کے موقف کے مطابق، تو وہ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے پہ آ گئے تھے۔ لیکن اشعری ان کا وہ جو جس عقیدے سے تائب ہوئے، تائب ہونے کے بعد کا عقیدہ نہیں مانتے، پہلے کے عقیدے کو مانتے۔ تو اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، ہم کہیں گے الید معلوم، ہاتھ کا معنی معلوم ہے، ہاتھ ہوتا ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیات، اس کی تفصیلات بیان کرنا کہ جو ہمارے ہاتھ کی طرح ہیں، وہ ہاتھ میں انگلیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی انگلیاں بھی ہیں، یاد رکھیے، انگلیوں کے لیے الگ حدیث ہے کہ قلوب العباد بین اصابع الرحمن، لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ دیکھیے کسی اللہ کی صفت کی تفصیل بیان کرتا ہوں، جس کی تفصیل قرآن و حدیث میں آ گئی، اس تفصیل کو ہم مانیں گے، اس تفصیل کو ہم مانیں گے۔ دیکھیے ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جو تفصیل کتاب و سنت میں آ گئی اس کو مانیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھوں کو ہم مانتے ہیں، اہل سنت والجماعہ مانتے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ہیں کتنے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ 2 ہیں، کیونکہ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ، یداہ تثنیہ کا صیغہ، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہودی بدبختوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ بھی تفصیل کی چیز ہے، لیکن یہ کتاب و سنت میں آتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یعنی ہم وہ کیفیت مانتے ہیں، تفصیل مانتے ہیں جو کتاب و سنت میں آ گئی، وہ اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو کتاب و سنت میں نہیں آتی، جو نہیں آتی ہم اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کیفیت کو، اور اس کا سوال بھی نہیں ہم کرتے، تفصیل میں جاتے بھی نہیں، تفصیل میں جانا بھی بدعت ہے، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ، میں نے کہا یہ اہم بات ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب سے پہلے جو اختلافات شروع ہوئے وہ اسی پر زیادہ شروع ہوئے اور گروہ بن گئے باقاعدہ اس کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا میں اس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے پوری وضاحت رکھ دوں۔ بہرحال اللہ کو پتہ ہے کہ میں وضاحت کتنی رکھ سکا ہوں، اس میں سے جو میں نے اب آپ کے سامنے وضاحت رکھی ہے، جو کچھ حق بات ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی غلط بات اگر اس میں ہے کوئی تو وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی حد تک آپ کو اہل سنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، بڑا سادہ سا اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو بات اللہ نے قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کر دی، ہم اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں، کوئی اس میں اضافہ نہیں کرتے، کوئی اس میں کمی نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے اس بات کے ساتھ ساتھ مثلیت کی نفی کرتے جاتے ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، جو بات کتاب و سنت میں آئی اللہ کی صفات میں سے، ہم اس صفت کو اسی حد تک مانتے ہیں جس حد تک اس کا معنی ہے، ہم اس کی تفصیل اور کیفیات میں نہیں جاتے، کیونکہ اس کی کیفیت کے بارے میں بھی
ہم تب بھی عقیدہ رکھیں گے جب اس کی کیفیت کتاب و سنت میں ہوگی. جب کتاب و سنت میں اس کی تفصیل نہیں ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اللہ رب العالمین نے آدم کو درخت سے روکا, ہم تفصیل میں نہیں جاتے وہ درخت کون سا تھا, گندم کا تھا, شہتوت کا تھا, جامن کا تھا, آم کا تھا, کس کا تھا, کھجور کا تھا, ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے, ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصحاب کہف کتنے تھے, جو اللہ نے بیان کر دیا بیان کر دیا, جو نہیں بیان کر دیا چھوڑ دیں اس کو. یہی چیز اللہ کی صفات کے بارے میں, صفات کا اس بات کریں جو ان کا معنی ہے, ان کا معنی کا رد نہ کریں. جو اس کا معنی ہے وہ معنی عربی میں ہے وہ اس کو مانیں. الاستواء معلوم, کیفیت کو چھوڑ دیں, مثلیت کی نفی کر دیں, کوئی تحریف نہیں کرنی, کوئی تعطیل نہیں کرنی, کوئی تکییف نہیں کرنی, کوئی تمثیل نہیں کرنی. تو یہ سادہ سا عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا, جس میں تمام نصوص اکٹھے ہو جاتے ہیں, نہ اس میں کوئی تعطیل لازم آتی ہے, نہ اس میں تحریف لازم آتی ہے, نہ اس میں تمثیل لازم آتی ہے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى